15 شعبان مطلب کہ آج کی رات آپ لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ایسا ایک تحفہ ہے جو آپ کی مکمل زندگی کو بدل دے گا، اگلی زندگی کے فیصلے کروائے گا اور ایسے فیصلے کروائے گا جو آپ چاہیں گے، جیسے آپ چاہیں گے۔ آج کی رات کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی رات ہے جب آپ کے لیے آپ کی پوری ایک سال کی زندگی کے متعلق لکھا جاتا ہے اور متعین ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا۔ تو آپ کے لیے میں آج بہترین سا وظیفہ لائی ہوں، آپ وہ نوٹ کر لیں اور وہ آج رات کی عبادت کے دوران یا عشاء کی نماز کے بعد کیجیے گا اور اللہ سے دل جمعی سے دعا مانگیے گا اور دیکھیے گا کہ رب آپ کو کیسے عطا کرے گا۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ نماز عشاء یا نماز مغرب کام ختم کر کے جیسے ہی آپ عبادت کے لیے بیٹھیں گے تو پہلے آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھوں کو اللہ کے ہاں پھیلانا ہے، آگے پھیلا کے اپنے اللہ سے کہنا ہے، اللہ میری زندگی کو بدلنے والا کون ہے؟ میری زندگی میں چینجنگز لانے والا کون ہے؟ سوائے آپ کی ذات کے کوئی بھی نہیں ہے۔ میری زندگی میں جو میری خواہشاتیں جائز خواہشات ان کو کون پوری کر سکتا ہے؟ بلکہ صرف اللہ کر سکتے۔ تو آپ نے اس طرح اللہ سے باتیں کرتے ہوئے پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور درود شریف کے بعد پڑھنا ہے ان اللہ فضل العظیم، بے شک اللہ فضل عظیم فضل والا ہے۔ تو آپ نے یہ دعا 100 ٹائم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر 2 رکعت کے بعد سلام کے ساتھ پڑھنے جانا ہے۔ 100 نوافل پڑھنے ہیں آپ نے، لیکن ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ پھیرنے کے بعد آپ پھر اپنی تسبیح پہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ ذو الفضل العظیم، ان اللہ ذو الفضل العظیم۔ ساتھ میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پھر سے اٹھ کے آپ نے 2 رکعت کی جو ہے تو نیت کرنی ہے۔ نیت کر کے سلام پھیر کے پھر آپ نے یہ والے ان اللہ ذو الفضل العظیم اس کا ورد کرنا ہے 100 ٹائم۔ 100 بار آپ کریں گے اس طرح، یقیناً آپ کی عبادت بھی لمبی ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، اللہ کے ہاں آپ کا قیام بھی ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں ہم نے قیام کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھی ہے۔ 100 نہیں ہو سکتے، کم از کم آپ 70 پڑھ لیں، 70 نہیں ہو سکتے 40 پڑھ لیں، 40 نہیں ہو سکتے کم از کم آپ کو یہ 22 تسبیحیں ضرور پڑھنی ہیں اور 22 مطلب بار سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ 44 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، اگر 22 بار دفعہ کرنا ہے نا، نیت کرنی ہے 22 دفعہ اور 22 دفعہ آپ نے سلام پھیرنا ہے اور پھر آپ نے یہ اذکار کرنا ہے۔ تو پھر آپ اللہ سے دعا مانگیے گا، سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت میری زندگی میں یہ دکھ ہے، میری زندگی میں یہ تکالیف ہے، آپ کے سوا ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، آپ بدل دیں انہیں، آپ ان کو بدلیں اور مجھ پر فضل کریں، اپنا عظیم فضل کریں مجھ پہ۔ دعا مانگیں اور اللہ سے اپنی تقدیر بدلوائیں۔ اگر مزید آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں یہ والے واقعات پیش آنے والے، غربت نہیں ختم ہونے والی، شادی نہیں ہونے والی، بچے نہیں ہونے والے، جیسی منفی خیالات آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں آ رہے ہیں یا آنے والے سال میں کے لیے آ رہے ہیں، ان کو سب کو مد نظر رکھ کر آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ سے کہیں اللہ میرا گمان یہاں تک جاتا ہے کہ میری زندگی میں یہ کچھ ہوگا، پر میں یہ چاہتی نہیں ہوں یا چاہتا نہیں ہوں کہ یہ کچھ میری زندگی میں میرے ساتھ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں بہت خوبصورت ہو سکے تو یہ سارا عمل کرنے کے بعد ایک دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے ربی اغفر لی ہب لی ملک ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں سیدھا سا بتاتی ہوں، لفظ با لفظ نہیں بتا سکتی ابھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، بے شک تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھ لیں پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے، بے شک اللہ اپنے مانگنے والے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ مانگے وہ دینے پر راضی ہوتا ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کی طرح دے کے پیچھے سے تڑپتا نہیں ہے کہ ہائے میں نے دے دیا ہے، میری یہ سامان کم ہو گیا ہے، میری یہ چیز کم ہو گئی ہے۔
وہ مانگنے والی پہ بہت خوش ہوتا ہے، اسی لیے اس نے کہا ہوا ہے کہ دعا عبادت کا مرکز ہے۔ جزاک اللہ خیر، یہ والا عمل کیجیے، فائدہ ہو تو کمنٹ میں ڈن